اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، ان کے مختلف ان کی شخصیت، ان کے اوصاف، ان کے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے آئیڈیل سیرت۔ آئیڈیل سیرت کون میں؟ نبیوں میں، انبیاء علیہ السلام میں، رسولوں میں سے، اور جتنی دنیا کی بڑی بڑی شخصیات ہوئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ آئیڈیل شخصیت جو ہے دنیا میں وہ کون سی ہوئی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم یہ بیان کریں گے، اور اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اور سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، مہربانی ہوگی۔ آئیڈیل سیرت وہ سیرت یا نمونہ جو انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل سیرت کا کام دے۔ اس کے لیے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے، جن میں سے سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخیت ہے کہ اس کا ذکر تاریخ میں کتنا آیا ہے، وہ تاریخ میں کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کیے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو۔ روز کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک نفسیات یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فردی اور خیالی ہے یا مشتبہ ہے، یا تو خواہ وہ کسی قدر مؤثر انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے، طبیعتیں اسے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتی۔ اس لیے ایک کامل سیرت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اہم اجزاء کی تاریخیت پر یقین ہو۔ یہی سبب ہے کہ تاریخی انسانوں سے جو اثر طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے وہ خیالی انسانوں سے نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے کہ آپ اس سیرت کے کاملہ کا نقشہ محض دلچسپی یا فرصت کے لمحات کی مشغولی کے لیے پیش نہیں کرتے، بلکہ اس غرض سے پیش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈالیں۔ یہی بات ہم کرتے ہیں بار بار کہ ان کو سننے کے بعد کوشش کریں کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے ان کو بسر کرنے کی کوشش کریں بلکہ، اور اس کی پیروی و تقلید کریں۔ لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں تو آپ کیوں کر اس کے قابل عمل اور قابل تقلید ہونے پر زور دے سکتے ہیں؟ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فردی اور خیالی قصے ہیں جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے پر اثر ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے یہ ہے کہ کامل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اترے۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ان کے سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان سب نے تمام دنیا کو ایک ہی تعلیم دی ہے اور وہ توحید ہے۔ بقیہ البتہ ان انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر بحث محض حیثیتوں سے ترجیح ہے۔ نہ ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 کا یہ ترجمہ ہے کہ ان سب نے تمام دنیا کو ایک ہی تعلیم دی ہے اور وہ توحید ہے۔ البتہ ان انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر بعض حیثیتوں سے ترجیح ہے۔ ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ البقرہ آیت نمبر 253 کا ترجمہ ہے۔ حیات جاوداں، ختم نبوت اور آخری کامل انسان سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے اور دیگر انبیاء کو اس لیے عنایت نہیں ہوا کہ ان کو دائمی آخری اور خاتم النبوت نہیں بتایا گیا تھا۔ ان کی سیرتوں کا مقصد ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا۔ اس لیے اس زمانہ کے
بتدریج وہ دنیا سے ناپید ہو گئیں۔ کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی زندگی کتاب کا ہر ورق ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریخ میں گم نہ ہو، بلکہ اس کے تمام سوانح اور حالات روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لیے ایک آئیڈیل زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس معیار پر اگر بانیان مذاہب کے سوانح اور سیرتوں پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، جو کہ ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام اور مصلحین دین کے زمرہ میں سے صرف 3-4 ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخی کہی جا سکتی ہیں، لیکن کاملیت کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں۔ غور کریں کہ مردم شماری کے لحاظ سے آج بدھا کے پیرو دنیا کی آبادی کے بہت بڑے حصہ پر قابض ہیں، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے تاریخی حیثیت سے بدھا کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں پر مجموعہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دے کر بدھوں کی زندگی کے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہم کو بھی ناکامی ہوگی۔ زرتشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے، مگر قیاسیات کے سوا اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا۔ اس کے تو تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض شکی المزاج اور یورپین علماء کو شبہ ہے کہ مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کا کچھ نہ کچھ تقرر کرتے ہیں، تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضاد رائوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان ان کے بھروسہ پر عملی زندگی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا۔ جینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے، اور چین کے بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بدھا سے بھی کم واقفیت ہے، حالانکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں ہے۔ سامی قوم میں سینکڑوں پیغمبر آئے، لیکن نام کے سوا تاریخ نے ان کا کوئی حال نہ جانا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اجمعین کے حالات اور سیرتوں کے ایک حصہ کے علاوہ کیا ہمیں کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال ہم کو تورات سے معلوم ہوتا ہے، مگر خود تورات جو آج موجود ہے ان اہل تحقیق کے بیان کے مطابق، جیسا کہ خود مصنفین انسائکلوپیڈیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد عالم وجود میں آئی۔ موجودہ تورات میں پہلو بپہلو ہر واقعہ کے متعلق 2 مختلف روایتوں کا سلسلہ ہے جو باہم کہیں نہ کہیں متضاد ہیں۔ اس تھیوری کی تفصیل انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے آخری ایڈیشن کے آرٹیکل بائبل میں موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات کی تاریخی حیثیت سے کیا رہ جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات انجیلوں میں درج ہیں، مگر ان بہت سی انجیلوں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ 4 انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ باقی انجیل طفولیت، انجیل برناباس وغیرہ نامستند ہیں۔ ان 4 انجیلوں میں سے بھی ایک انجیل کے کل لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کسی سے سن کر حالات کا مجموعہ لکھا۔ واضح طور پر ثابت ہے
نہیں کہ وہ کن زبانوں میں اور کن زبانوں میں ہے، کن زبانوں میں ہے اور کن زمانوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے پہلے العہد پیغمبر ہیں، جن کے پیروں پوری دنیا میں بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں کے سونے سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں۔ آج عیسائی یورپ کے تاریخی درزاؤں کا یہ حال ہے کہ وہ بابل اور اسیریا، عرب و شام، مصر و افریقہ، پاکستان، بھارت اور ترکستان کے ہزارہ برس کے واقعات، کتابوں اور کتبوں کو پڑھ کر اور کھنڈروں، پہاڑوں اور زمین کے طبقوں کو کھود کر منظر عام پر لا رہا ہے، اور دنیا کی تاریخ کے گمشدہ اوراق نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ مگر اس کا مسیحائی معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مدفون واقعات ہیں۔ کسی سیرت کے عملی نمونہ بننے کے لیے تیسری ضروری شرط جامعیت ہے۔ جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کے لیے بعض نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور روابط اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لیے جن مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے وہ سب اس آئیڈیل زندگی کے آئینہ میں موجود ہوں۔ اس نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ آئیڈیل زندگی کا سب سے آخری معیار عملیت ہے۔ عملیت سے یہ مقصود ہے کہ شارع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم کو عملی یعنی قابل عمل ثابت کیا ہو۔ خوش کن سے خوش کن فلسفہ، دلچسپ سے دلچسپ نظریہ اور خوش آئند سے خوش آئند اقوال پر ہر شخص پیش کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہر شخص ہر وقت نہیں پیش کر سکتا وہ عمل ہے۔ انسانی سیرت کے بہترین اور کامل ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال، خیالات اور اخلاقی فلسفیانہ نظریے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے میں اگر یہ معیار نہ قائم کیا جائے تو اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جائے اور دنیا صرف بات بتانے والوں کے مسکن میں رہ جائے۔ چنانچہ لاکھوں شارعین اور ہزاروں بانیان مذاہب میں سے کون اپنی عملی سیرت کو اس ترازو پر تلوانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے؟ چنانچہ جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہو اس کو آئیڈیل زندگی اور قابل تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کسی چیز کی نقل کرے اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا، ہم کو تو صلح، جنگ، فکر و دولت، تعلقات خداوندی اور تعلقات آباد، حاکمیت و محکومیت، سکون و غضب، گھر میں اور باہر، غرض زندگی ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہیے۔ دنیا کا بیشتر بلکہ تمام تر حصہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو انہی مشکلات کے حل اور انہی تعلقات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے عملی مثالوں کی ضرورت ہے، زبانی نہیں بلکہ عملی۔ لیکن یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی۔ اس سے یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کی زندگیاں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد ہر عام انسانوں تک پہنچی یا جو آج موجود ہیں وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا ہونا مسلط الہی کے مطابق تھا تاکہ یہ ثابت ہو سکے وہ انبیاء محدود زمانہ اور مقررہ قوموں کے لیے تھے۔
اس لیے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانوں تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کی قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ عملی اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل، دائمی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی، اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے۔ تو یہ تھی آئیڈیل شخصیت، آئیڈیل سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو مختلف انبیاء علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تاریخی حیثیت تو ایسی نہیں ہے، قصے کہانیوں میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ ہے، ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ چل رہا ہے اور رہتی دنیا تک چلے گا۔ وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے وہ دنیا میں ان سے بڑی کوئی آئیڈیل شخصیت ہو نہیں سکتی۔ آج کی یہ ویلا کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ سبسکرائب کے بارے میں اور شیئر کے بارے میں، لائک کے بارے میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔